أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبي والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ معمولی فروعی مسائل میں بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ایمان کا جو تقاضا اعمال ہے نیک، ان اعمال کے کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بحث و مباحث کرنے کے بجائے نیکی کے کاموں کے کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں اور صحیح معنوں میں ایمان کو بنانے والی چیزیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہود و نصارہ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ایک چھوٹا اور فروعی مسئلہ ہے، اس کو تو سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کیوں نہیں کر کے رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھنے لگے. اس مسئلے کو اٹھایا، اور اس سے بڑا اور اہم مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان ان کا نہیں، ایمان ان کا نہیں، ایمان سے وہ خالی ہے، وہ عاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جیسے ایمان رکھنا چاہیے اللہ کی وحدانیت پر، تو ایسے وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ کی ذات پہ. اللہ کی صفات پہ جیسے ایمان رکھنا چاہیے تو ایسے وہ صفات پہ ایمان نہیں رکھتے. اور قیامت کے دن پہ جیسا ایمان رکھنا چاہیے ایسا ان کا ایمان نہیں ہے. تو سب سے اہم چیز تو ایمان ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے. اور فروع ایک چھوٹے سے مسئلے میں پڑے ہوئے، اور پھر ایمان کے بعد جن اہم نیکیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جس سے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ملتی ہے، تو ان نیک اعمال کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دیتا. بات تو ان کی جا رہی ہے اور سمجھایا ہمیں بھی جا رہا ہے کہ ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے مقدم ہے سارے مسائل سے. جیسے کہ ایمان ہے تو اعمال ہے، ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی کوئی نہیں. ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے. جیسے کافروں کے بارے میں کہتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَزْنًا، کہ کافروں کے اعمال کو وزن ہی نہیں کیا جائے گا، ان کا وزن ہوگا نہیں ایمان کے بغیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد جن نیکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کی تلقین کی ہے، ان نیکیوں میں پہلی چیز اللہ نے کیا بتائی کہ مال کو مال کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کرنا.
دل میں مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا، اللہ نے فرمایا اصل نیکی یہی ہے. اصل نیکی ایمان بنانا پہلے نمبر پر، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اصل نیکی وہ ایمان بنانا ہے. اور ایمان کے بعد اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مال کی محبت کے باوجود. علماء کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل نیکی، کامل نیکی، حقیقی نیکی یہ محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. گٹھیا چیز تو بخیل بھی خرچ کر لیتا ہے، گٹھیا چیز وہ تو بخیل بھی خرچ کر لیتا ہے. جب دیکھتا ہے یہ چیز جو ہے میرے کام کی نہیں ہے، اس کی نظروں سے گری ہوئی ہے، وہ خرچ کر دیتا ہے. ایمان والا، اللہ کا سچا بندہ اور متقی پرہیزگار بندہ، وہ جو چیز اس کو محبوب ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. مال کے ساتھ محبت ہونا ایک فطری ہمارے انسان کی فطرت میں داخل ہے. لیکن جب انسان اس کے حقوق ادا کرے کہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستوں پہ خرچ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، تو پھر مال جو ہے نا بہترین ساتھی ہے مسلمان کا بہترین ساتھی. تو بہرحال دیکھیں، انسان اکثر مال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کر جاتا ہے. اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کو نماز پہ بھی، نماز کی ادائیگی کے حکم پر مقدم ذکر کیا ہے کہ لوگوں سے مال کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، جن جگہوں میں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرنے میں یہ بخل دور ہو جائے. اس لیے اللہ نے ایمان کے بعد پہلی جو چیز ذکر کی وہ مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں ان صفات کے لوگوں کو سچا کہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف زبان سے سچ بولنا یہ سچائی نہیں ہے. زبان سے سچ بولنا یہ سچائی صرف نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق کام کرنا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکامات کو اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق زندہ کرنا، ادا کرنا، ان کی تعمیل کرنا، یہ سچائی ہے. اور پھر اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ اخلاص ہے. اور جب کوئی بندہ سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے، یہی آدمی اللہ کے نزدیک متقی ہے. کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گناہ سے بچ رہا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے نیکی کر رہا ہے. اور پھر وہ کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے تو سچائی ہے. تو سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ متقی ہیں. اور ایسا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کی شرط ہے سچائی کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ کام جو کرنے کے ہیں وہ ایک تو ایمان ہے پہلے نمبر پر، اور ایمان کے بعد جو کرنے کا کام ہے مال کی محبت کے باوجود مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. پھر کہاں خرچ کرنا ہے؟ القربا، رشتہ داروں پہ.
رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے، دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر۔ جب رشتہ داروں کو آدمی دیتا ہے تو اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اسی سے محبت بڑھتی ہے دلوں میں، تو پھر رشتہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، رشتہ کٹتا نہیں ہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسرا صدقے کا ثواب ملتا ہے ان کے اوپر خرچ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا خرچ کرنے کا۔ اسی طرح یتیموں پہ، ایسے بچے کہ ابھی بالغ نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، والد کا سایہ سروں سے اٹھ گیا، اب ذرا محتاج ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی جو اللہ کے نزدیک بڑی نیکی ہے، اصل نیکی ہے، اصل نیکی ہے۔ رب خود کہہ رہے اصل نیکی ہے، اور حدیث شریف میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، بہترین، اور بدترین وہ جہاں ظلم کیا جا رہا ہو۔ اور اللہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ یتیم کا آنسو بہے، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں کھڑے ہوں گے، یوں کھڑے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے، دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ دل کی سختی یہ بدبختی کی علامت ہے، اللہ کے غضب کے نزول کا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے دل کی سختی۔ جب دل انسان کا سخت ہوتا ہے، پھر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو کے رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور غضب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کرنا۔ مسکین وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ظاہر ہے بعض کہتے ہیں مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن اتنا نہ ہو جس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے۔ حضرت تقی صاحب نے اس کی تفسیر کی، جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو ظاہر ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو دینا، اس پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک اصل نیکی ہے۔ اسی طرح مسافر، ایک آدمی مسافر ہے، گھر میں اگرچہ مالدار ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن یہاں سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا اس سے پیسہ گم ہو گیا، یا اس کے پاس پیسہ اچانک ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا، اب تنگ دست ہو گیا ہے، تو اگرچہ اپنے علاقے میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن ادھر تنگ دست ہے ابھی، تو اس پہ خرچ کرنا بھی اصل نیکی، باعث اجر و ثواب ہے۔ اس طرح مانگنے والوں کو دینا، دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ مانگنے والوں کی دو قسمیں، ایک پیشہ بنا کے مانگنا، جیسے آج کل کے اکثر پیشہ انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، ورنہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہو تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک دن ایک رات کا کھانا ہو تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، اور ظاہر ہے جب اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے تو اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا مانگنا گناہ ہے اور دینا بھی گناہ میں تعاون کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ مانگنے والے سے وہ مراد ہے جو محتاج ہو واقعی، جس کے پاس ایک دن ایک رات کا بھی کھانا نہ ہو، ایک دن ایک رات کا بھی کھانا نہ ہو، محتاج ہو، وہ سائل مراد ہے۔ پیشہ ور گداگر نہ ہو، جیسے اکثر و بیشتر یہی ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، بیٹھ جائیں گے تو پھر وہی روز بیٹھے ہوں گے۔ وہ تو ایک دن اگر چند آدمی دے دے تو آج کل تو اتنا دے رہے تھے تو میں کہتا ہوں صرف 2-3 دن کا کام چلے گا، ان کا چل جائے گا، لیکن جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا ہو تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔
اللہ اکبر. دوبارہ محتاج مانگنے والا جو واقعی محتاج ہو، جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ آدمی پیشہ اور ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو دینا گناہ. اور میں نے اس کی تعریف حد بتا دی کہ جس کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا ہو اور پھر مانگ رہا وہ پیشہ ہوگا، وہ پیشہ ہوگا، کیونکہ جس کے پاس ایک رات ایک دن کا کھانا ہو موجود ہو وہ مانگ نہیں سکتا، مانگنا منع ہے، گناہ ہے. اور ایسے ہی سائلوں کے بارے میں آیا کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کے ساتھ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں. جیسے آج کل دیکھیں کہ ہم جو ہے نا ہڈی دیکھ لیتے ہیں، آج کل وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی موبائل میں کوئی ڈانچہ دیکھ لیتا ہے تو کتنا، یا کوئی قبرستان میں حقیقی طور پر دیکھ لیتا ہے ڈانچہ، تو اور پھر خاص کر چہرے کی اس میں شکل ہو، چہرے کی کہ اس میں یہ آنکھوں کی جو ہے وہ صرف ہڈیاں ہوں، سوراخ ہوں ہڈیاں ہوں، اور یہ منہ جو ہے دانت نہ ہو، صرف ہڈی ہو، یہ رخسار کے نیچے ہڈی ہو، منہ کا سوراخ، آنکھوں کا سوراخ، کانوں کا، باقی جو ہے گوشت نہ ہو، رخسار بھی جگہ یہ خالی، تو عجیب سا لگتا ہے. اس حالت میں قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے اور ساری دنیا پہچانے گی یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا موجود تھا، وہ جمع کرنے کے لیے پھر بھی مانگتے تھے. انسان کی بڑی عزت ہے اللہ کے نزدیک، وہ نہیں چاہتا اللہ سبحانہ کہ میرا بندہ، یہ عزت دار بندہ ذلیل ہو جائے اور اپنے آپ کو ذلیل کرے. اس کا احترام رہے، اس کی عزت رہے، یہ معزز رہے. اس لیے یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک آدمی کمائی پہ قادر ہے پھر بھی کماتا نہیں ہے، مانگنے کو اپنا جو ہے وہ پیشہ بنا لیتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت برا ہے وہ. اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، کوئی آدمی غلام ہے تو ایسے غلام کو آزاد کرنے میں، یا اگر کوئی مکاتب ہے جس نے اپنے آقا سے معاہدہ کیا ہے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا مجھے آزاد کر دو، اس کو کہتے ہیں بدل کتابت. بدل کتابت، مکاتبت کا جو معاملہ کیا ہے، کس کا؟ مکاتبت کا، یعنی اتنے پیسے دے دوں گا مجھے آزاد کر دو. تو اس میں اس کا تعاون کرنا اور پیسوں میں اس کا ہاتھ بٹانا، یہ بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے. اور اگر کوئی مکمل غلام ہے، یہ تو وہ معاہدہ کرتا ہے جس کو اپنے آپ پر یقین ہو کہ میں چلو پیسے دے دوں گا، لیکن جن کو یقین نہ ہو اپنے آپ پہ کہ کہاں سے لاؤں گا، یا ہر ایک آدمی ہمت والا نہیں ہوتا، تو اس کو تو بالکل اس کے سارے پیسے دے دینا اور اس کو آزاد کرنا، مالک سے خرید لینا پھر آزاد کر دینا، یہ بہت بڑا اجر رکھتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو جس غلام کو آزاد کرے گا اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ اس کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. اور علماء نے کہا کہ اس کی صورت جہاں وہ حقیقی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے کہ ان کی گردن بھی جو ہے نا وہ کسی قسم میں قبضے میں آ چکی ہے، ملکیت میں آ چکی. اس طرح مقروض لوگوں کا قرضہ یا معاف کر دینا، اگر آدمی کا ہو، اگر کسی کا ہو وہ معاف کر دے، یا ادا کر دینا ان کی طرف سے اگر دوسرے کسی کا قرضہ ہو، اپنا قرضہ ہو تو معاف کر دے اور اس طرح اس کی گردن اپنے قرضے سے آزاد کر دے، یا اگر دوسرے کا ہو تو اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کر دے، اور اس طرح وہ جو قرض دار ہے اس سے اس کی گردن کیا کر دے، آزاد کر دے. وہ ایک قرضے کی وجہ سے بھی آدمی جو ہے ایک قسم کی غلامی میں چلا جاتا ہے، اور وہ آدمی آتا ہے روز تقاضا کرتا ہے. جیسے غلامی کی رسوائی اور ذلت والی زندگی ہوتی ہے، تو اس طرح ہی بھی ہے، اس آدمی کا آدمی غلام ہو جاتا ہے کہ روز وہ آتا ہے بجتی کرتا ہے، اور ظاہر یہ مجبور ہوتا ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا. تو اس طرح اس کی طرف سے قرض ادا کرنا یہ بھی اس کی ایک صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزادی دے گا. جیسے غالباً صحیح بخاری میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، بڑا تاجر تھا، اس نے اپنے ملازمین کو کہا تھا کہ جو آدمی آ جائے اور کہے کہ بھائی خریداری کر لے دکان سے، میری دکان سے، اور کہہ دے پیسہ نہیں ہے کچھ لیٹ دے دوں گا، تو اس کو خیر مہلت دے دیا کرو، اور جو کہے میرے پاس بالکل نہیں ہے میں نہیں ادا کر سکتا اس کو معاف کر دو. یہ اس نے وصیت کی تھی. ملازمین
جو کہتا کہ لیٹ کر دو لیٹ کر دیتے تھے، مہلت دے دیتے تھے، اور جو کہتا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے معاف کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ مرا ہوا آدمی بنی اسرائیل کا اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کام میرا تھا معاف کرنا، وہ تو نے جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا، اور تو نے شروع کر دیا تھا جو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ اس کے نام اعمال میں اس کے سوا اور کوئی نیکی نہیں تھی، نام اعمال میں اس کے سوا اور کوئی نیکی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ معاف کر دیا۔ وہ جب معاف کرنے پہ آ جائے، بعض اوقات معمولی نیکی بھی جو ہے نا آدمی کے جنت جانے کی سبب بن جاتی ہے، اور جب پکڑنے پہ آ جائے تو بعض اوقات انسان معمولی گناہ سمجھتا ہے، وہ بھی جہنم میں لے جاتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے نیکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تاکید ہے کہ ایمان والو نیکی کو حقیر مت سمجھو، بجائے تمہیں چھوٹی آسان نیکی معلوم ہوتی ہے، کر گزرو، ممکن ہے اس کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جو ہے نا جنت میں پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا یہ ہے کہ پوری شرائط اور آداب کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے وقت کے اندر۔ اور اس طرح زکوٰۃ دینا، یہ ایک دیکھے بدنی عبادت ہے اور دوسرا مالی عبادت ہے۔ ایک سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور دوسرے سے بندوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ایک سے اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور دوسرے سے جہاں اللہ کا محبوب بنتا ہے تو بندوں کا بھی محبوب بنتا ہے، ان کے دلوں میں ایسے آدمی کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایک جانی بدنی عبادت ہے، جو دوسرا مالی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں 32 جگہ ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، 32 جگہ۔ اللہ اکبر۔ ایک سے جسم کی پاکی ہوتی ہے تو دوسرے سے مال کی پاکی ہوتی ہے۔ مال پاک ہو جاتا ہے ہر قسم کی بے برکتی سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ اور فرمایا یہ کام کرنے چاہیے، اصل نیکی کے کام یہ ہے کہ جب انسان کوئی عہد کرے، وعدہ کرے، ہاں وہ اللہ سے کرے، جیسے علماء نے لکھا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیرے احکامات پہ چلوں گا، تیرے احکامات پہ چلوں گا، لا الہ الا اللہ جو کہہ دی، اور محمد رسول اللہ جو کہہ دیا تیرے حبیب کے طریقے پہ چلوں گا، حبیب کے، تو اب اس کو چاہیے کہ اللہ کا ہر حکم اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق زندہ کرے۔ یہ اس نے رب سے وعدہ کیا ہے، رب سے وعدہ کیا ہے تیرا ہر حکم تیرے حبیب کے طریقے پہ زندہ کروں گا، تو اس وعدے کو پورا کرے۔ اس طرح بندوں سے اگر کوئی وعدہ کرے تو وہ وعدہ بھی پورا کرے۔ اللہ تبارک نے خود دوسرے کا فرمایا اوفوا بالعہد، عہد اور وعدے کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں اور عہد و معاہدہ کے بارے میں پوچھو گی، کہ جو معاہدہ کیا تھا کسی سے، وعدہ کیا تھا کسی سے، وہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور اس طرح بأسا، تنگی میں، تنگ دستی میں صبر کرنے والے، اور ذرا تکلیف میں، بأسا جو تکلیف باہر سے ملے، باہر سے وارد ہو، دشمن کی طرف سے، حالات کے اعتبار سے تنگ دستی آ جائے، فقر و فاقہ ہو جائے، ذرا جو تکلیف اندر جسم میں پیدا ہو، بیماری کی شکل میں، پھوڑوں کی شکل میں، تو ان تکلیفوں میں وحین الباس، اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے لوگ، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہو، ایمان صحیح ہو، مال کی محبت پہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، پھر وہ اللہ کے راستے کی تفصیل بتاتی کہ رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، اور محتاج مانگنے والوں پہ، اور گردنیں جو ہے نا چڑانے میں، اور اس طرح وہ نماز ادا کرنے والے ہوں، قائم کرنے والے ہوں، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں،
اور عہد و معاہدہ اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، تنگ دستی میں اور تکلیف میں صبر کرنے والے ہوں، اور خاص کر لڑائی کے وقت۔ فرمایا یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ جنت، ان کے لیے جنت آراستہ کی جا رہی ہوتی ہے، اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور خاص کر پھر رمضان میں تو وہ آراست کی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور جنت کو جب اللہ آراستہ کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں آراستہ کرو، وہ آراستہ کی جاتی ہے۔ تو اس کی ایک علت یہ بتائی گئی کہ جو ایمان والے دنیا کی تکلیفوں، مشقتوں، پریشانیوں سے تھک جا کے یہاں آ کے آرام کر لیں، وہ ایسی جگہ ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ بہرحال جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، اللہ کے نزدیک وہ سچے بندے ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ متقی پرہیزگار ہیں۔ دیکھیں ترجمہ، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال کو اس کی محبت کے باوجود خرچ کرنا رشتہ داروں پہ، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پہ، اور محتاج مانگنے والوں پہ، اور گردنیں چڑھانے میں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اپنے معاہدوں کو پورا کرنا جب کسی سے معاہدہ ہو جائے، اور تنگ دستی میں اور تکلیف میں صبر کرنے والے، اور لڑائی کے وقت فرمائے یہی لوگ ہیں سچے، اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔